فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے. اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے. اس کے پیچھے بھی وردی ہے. آرمی چیف اس وقت بالکل سالڈ کھڑے ہوئے تھے, کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تھے کہ انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا تو یہ اس سے 4 گنا زیادہ بھگتیں گے, اور انہوں نے بھگتا تھا. ایران اسرائیل سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا علماء اکرام سے خطاب. کہا بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل تھی. جس میزائل کا شہری آبادی پر گرنے کا خدشہ تھا وہ بھی انڈیا کے آئل ڈپو پر گرا. بھارت نے ہمارے ایئر بیس پر کئی میزائل فائر کیے, ایک بھی نشانے پر نہیں لگا. وزیر مملکت طلال چودھری نے دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف علماء اکرام کے مثالی کردار کی تعریف کی. بھارتی جارحیت کے وقت قومی اتحاد و یکجہتی نے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے. مسلح افواج قوم کی حمایت سے ہر چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اسپیکر قومی اسمبلی کو جوابی خط. سردار ایاز صادق کے پارلیمانی کردار کی تعریف. قومی اتحاد کے مظاہرے پر پارلیمانی قیادت کا شکریہ. نئے مالی سال میں نئے ریکارڈ. اسٹاک مارکیٹ چوتھے روز بھی تاریخی بلندی پر. ٹریڈنگ کے دوران 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 1,31,000 کا سنگ میل عبور. ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ اور برآمدات میں بہتری. پاکستان نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر لی. ڈالر ذخائر کا ہدف عبور. اسٹیٹ بینک کے مطابق 30 جون کو مالی سال کے اختتام پر ڈالر ذخائر 14.51 ارب ڈالر رہے. مالیاتی ادارے نے 13.9 ڈالر تک رکھنے کا ہدف دیا تھا. معاشی سرگرمیوں میں بھی بہتری. پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 7% اضافہ. وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان روانہ ہوں گے. اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت شیڈیول. اہم علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے. تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ریاست اور اداروں کو کھلا چیلنج. جتنا زور لگانا ہے لگا لو, آئینی طریقے سے میری حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا. گورنر راج لگانے کا شوق بھی پورا کر لیں. علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. محرم کے بعد تحریک چلانے کا اعلان. بیرسٹر گوہر بولے ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے کوئی دیر نہیں. سیاسی کمیٹی نے بجٹ پاس کر دیا تھا تو سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیوں کیا. مشاورتی اجلاس میں اختلافات. بانی کی رہائی سمیت مختلف قراردادیں منظور. مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ سیاہ دھبا قرار. پی ٹی آئی والے خود گنڈاپور کو فارغ کرنا چاہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. خیبر پختونخوا حکومت کو وفاق کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا ہماری طرف سے ایسی کوئی تحریک نہیں. پی ٹی آئی والوں کو اپنے آپ سے خطرہ ہے. سیالکوٹ اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. کراچی میں رمجھم سے موسم خوشگوار. 13 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں. لاہور راولپنڈی اسلام آباد میں بادلوں کا ڈیرا. 5 سے 8 جولائی کے دوران شدید بارشیں ہوں گی. لاہور اور سیالکوٹ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. دریاؤں میں سیلاب, ندی نالوں میں طغیانی اور بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ متوقع. NDMA کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. سوات میں المناک سانحہ. ڈسکا کے رہائشی عبداللہ کی تلاش 7ویں روز بھی جاری. 30 سے زائد اہلکار اور غوطہ خور آپریشن میں مصروف. معاملے پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت. سیاحوں کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے؟ چیف جسٹس کا استفسار. سانحے کے بعد سوات کا دورہ کیا. مختلف محکموں کی جانب سے کئی کوتاہیاں سامنے آئیں. رپورٹ میں تمام چیزیں سامنے لائیں گے. چیئرمین انکوائری کمیٹی کا جواب. عدالت نے ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. اٹک میں ریسکیو اہلکاروں کا بڑا کارنامہ. دریا ہرو کے خطرناک ریلے میں پھنسے شخص کو بچا لیا. محمد بشیر مویشی چراتے ہوئے ریلے میں پھنس گیا تھا. ریسکیو اہلکار خرم رمضان نے جان کی بازی لگا کر چرواہے کو بچایا.
کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں داماد کی فائرنگ، سسر اور اس کے 2 دوست جاں بحق، واقعہ ذاتی رنجش کا نتیجہ، مقتول غوث الدین اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹی کے سسرال آیا تھا، جھگڑے کے دوران حمید نے فائرنگ کر دی، ملزم کے والد سمیت 2 افراد گرفتار۔ سندھ میں 4 لاکھ سے زائد گھروں کو سولر سسٹمز کی فراہمی جاری، اقدام سے ماحولیاتی آلودگی اور بجلی کے بلوں میں واضح کمی آئے گی، اسپتالوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا بیان، کہتے ہیں رواں سال 481 نئے منصوبے عوام کی تقدیر بدل دیں گے۔ پلاسٹک بیگز ماحول کے لیے زہر قاتل، نکاسی آب کا نظام متاثر ہوتا ہے، آبی حیات کے لیے بھی خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پلاسٹک بیگز فری ڈے پر پیغام، کہا پنجاب پلاسٹک فری ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے، کپڑے اور کاغذ کی تھیلیوں کے استعمال کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے سے متعلق اپنے موقف پر قائم، جوہری پروگرام کو 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا، پینٹاگون کا دعویٰ، تہران کا IAEA سے تعاون معطل کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول قرار۔ ترجمان محکمہ خارجہ کے مطابق ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی پاسداری کا مشورہ۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، کوریڈور کے قریب امداد کے منتظر افراد پر حملہ، 20 فلسطینی شہید، اسکول پر بھی بمباری، 11 افراد لقمہ اجل بنے، 24 گھنٹوں میں 112 شہادتیں۔ انڈونیشین اسپتال کے ڈاکٹر کی نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ غزہ میں سیز فائر کی کوششیں، انقرہ میں ترک وزیر خارجہ سے حماس وفد کی ملاقات، جنگ بندی مذاکرات سے متعلق بات چیت، مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر احتجاج، برطانیہ میں فلسطین ایکشن کمیٹی پر عائد پابندی ختم کرنے کا مطالبہ، غزہ میں جنگ بندی کی بھی اپیل۔ امریکہ آنے والوں کے لیے نئی وارننگ، ویزا اور گرین کارڈ منسوخی کا قانون نافذ، دہشت گردی، تشدد کی ترغیب یا ایسی کسی بھی سرگرمی پر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ میں غیر قانونی طور پر رہنے والا ہر شخص مجرم ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے، کوئی طالب علم مظاہروں میں شرکت یا افراتفری پھیلانے آتا ہے تو ویزا نہیں دیں گے۔ انڈونیشیا کے قریب کشتی الٹ گئی، 4 افراد ہلاک، 23 کو بچا لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کشتی میں 65 افراد سوار تھے۔ یونان کے جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، 150 فائر فائٹرز اور 10 طیارے شعلے بجھانے میں مصروف، تیز ہواؤں کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات، حکام کی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ یورپ میں گرمی کی شدت برقرار، اسپین، اٹلی اور فرانس میں سورج کا پارا ہائی، 2 روز میں اموات کی تعداد 8 ہو گئی۔ جرمنی، پرتگال اور سوئٹزرلینڈ میں بھی غضب کی گرمی، حکام کی سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کا سلسلہ جاری، فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، سیمی فائنل میں جاپان کو 39 کے مقابلے میں 64 گول سے شکست، آخری مورکا کل مالدیو یا چائنیز تائپے سے ہوگا۔ سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ آخری مرحلے میں داخل، پاور ہٹنگ کی مشقیں، بیٹرز کی نیٹ پریکٹس، سینیریو میچ میں بھی شرکت، کوچز نے بیٹرز اور بولرز کو مختلف ٹارگٹس دیے، نسیم شاہ، وسیم جونیئر اور بابر اعظم نے سینیریو بیسڈ میچ کھیلا۔ کولمبو میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کا میچ، اسٹیڈیم میں سانپ گھسایا، میچ کچھ دیر کے لیے روکنا پڑ گیا۔ پہلے میچ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 77 رن سے شکست دی، 245 رنز کے تعاقب میں بنگال ٹائیگرز 167 رنز پر ڈھیر۔ اور ومبلڈن کا میدان ٹاپ پلیئرز کے لیے ڈراونا خواب بن گیا، نمبر 4 سیڈ جیسمین پاولینی ایونٹ سے باہر، امریکہ کے فرانسس ٹیافو کی بھی چھٹی، بیلاروس کی ارینا سبالنکا تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی، برطانیہ کی ایما راڈوکانو نے جمہوریہ چیک کے کھلاڑی کو ہرا دیا، مین سنگلز میں دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز اور امریکہ کے ٹیلر فرٹز بھی کامیاب۔